السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ نیلم پری کی کہانی۔ ایک تھا درزی، اس کے تھے 3 لڑکے۔ درزی بہت ہی غریب تھا۔ درزی کے پاس صرف ایک ہی بکری تھی۔ تینوں لڑکے اسی بکری کا دودھ پیتے اور کسی طرح گزارا کرتے۔ ایک دن ہر لڑکا بکری کو جنگل میں چرانے لے جاتا۔ جب لڑکے کچھ بڑے ہوئے تو بکری کا دودھ ان کے لیے کم پڑنے لگا۔ مجبوراً بڑا لڑکا گھر چھوڑ کر باہر کمانے نکلا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک سوداگر ملا۔ سوداگر نے لڑکے سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے سارا حال سنا دیا۔ سوداگر کو اس پر ترس آیا اور اپنے پاس نوکر رکھ لیا۔ سوداگر نے خرید لیے اور بیچنے کا کام اس کو سکھایا۔ لڑکا اپنا کام بڑی ایمانداری اور محنت سے کرتا۔ تھوڑے دنوں میں سوداگر کے کام کو بہت آگے بڑھا دیا۔ سوداگر بہت امیر ہو گیا۔ سوداگر لڑکے کے کام سے بہت ہی خوش ہوا۔ جب کام کرتے کرتے کئی برس گزر گئے تو لڑکے نے گھر جانے کی چھٹی مانگی۔ سوداگر نے خوشی سے چھٹی دی اور کہا، میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں۔ تمہاری ایمانداری کے بدلے میں تم کو یہ عجیب و غریب گدھا دیتا ہوں۔ یہ گدھا اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جب تم اس کے منہ میں تھیلی باندھ کر کہو گے کہ اگل، تو یہ فوراً سونا اگلے گا اور پوری تھیلی بھر دے گا، خواہ تھیلی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ لڑکا خوشی خوشی گھر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ لڑکا ایک سرائے میں ٹھہر گیا۔ بھٹیارے سے لڑکے نے کہا، خوب عمدہ عمدہ کھانا لاؤں؟ بھٹیارے نے اچھے اچھے کھانے پکوا کر لایا۔ لڑکے نے سونے کے ٹکڑے بھٹیارے کو دیے۔ بھٹیارا بڑا خوش ہوا اور سونے لگا اور سوچنے لگا، یہ سونے کے ٹکڑے لڑکے کے پاس کہاں سے آئے؟ ہونا ہو کوئی خوبی اس گدھے میں ضرور ہے۔ یہ سوچ کر بھٹیارا جاگتا رہا۔ جب لڑکا سو گیا تو گدھا چرا کر لے گیا اور دوسرا گدھا اس کی جگہ باندھ دیا۔ لڑکا اندھیرے منہ اٹھا اور گدھا لے کر روانہ ہو گیا۔ اس کو اپنی اصلی گدھے کی چوری کا کچھ حال نہ معلوم ہوا۔ گھر پہنچا تو اس کو دیکھ کر باپ بھائی سب جمع ہو گئے اور خوشی خوشی باتیں کرنے لگے۔ باپ، کہو بیٹا، پردیس میں کیا کیا سیکھا؟ لڑکا، سوداگری۔ باپ، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ لڑکا، یہ گدھا۔ باپ، توبہ کرو، گدھا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں سینکڑوں گدھے مارے مارے پھرتے ہیں۔ بیٹا، نہیں ابا، یہ معمولی گدھا نہیں ہے، اس میں ایک خاص بات ہے۔ باپ، وہ کیا خاص بات ہے؟ بیٹا، اس میں خاص خوبی یہ ہے کہ اس کے منہ میں تھیلی باندھ دیں اور کہیں کہ اگل، تو یہ فوراً سونا اگلنے لگتا ہے اور تھیلی کو بھر دیتا ہے، خواہ تھیلی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ بوڑھا درزی بیٹے کی بات کو تعجب سے سنتا رہا اور شک کی نظروں سے دیکھتا رہا۔ آخر لڑکے نے باپ کے شک کو دور کرنے کے لیے کہا، اب اپنے دوستوں کو بلائیے، میں ابھی سب کو دولت سے مالا مال کیے دیتا ہوں۔ درزی نے اپنے خاص دوستوں کو لا کر جمع کیا اور دولت حاصل کرنے کی خوشخبری سنائی۔ سب لوگ آ گئے تو لڑکا گدھا لے کر آیا۔ اس کے منہ میں تھیلی باندھی اور کہا کہ اگل، لیکن گدھا جوں کا توں کھڑا رہا۔ لڑکے نے کئی مرتبہ چلا چلا کر کہا، اگل اگل، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ تھیلی جیسی خالی تھی ویسی ہی رہی اور گدھا چپ چاپ کھڑا رہا۔ اب لڑکا سمجھا کہ بھٹیارے نے گدھا چرا لیا۔ درزی اپنے دوستوں کے سامنے بڑا شرمندہ ہوا۔
لڑکے پر خفا ہونے لگا۔ تو نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا۔ لڑکے نے سارا قصہ اپنے منجلے بھائی کو سنایا۔ اب دوسرا بھائی سفر پر روانہ ہوا۔ کئی دن تک برابر چلتا رہا۔ رات کو پیڑ کے نیچے سوتا۔ آخر ایک دن اس کو ایک بڑھیا ملی۔ بڑھیا جنگل کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ لڑکا بڑھیا کے ساتھ رہنے لگا۔ بڑھیا جو کام بتلاتی اس کو بڑی محنت سے کرتا۔ بڑھیا اس کے کام سے بڑی خوش تھی۔ ایک دن لڑکے نے گھر جانے کو کہا۔ بڑھیا نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا اور کہا کہ دیکھو بیٹا، میرے پاس ایک سینی ہے، جب کہو گے بھر جاؤ تو یہ بہترین کھانوں سے بھر جائے گی اور جتنے آدمی بیٹھے ہوں گے پیٹ بھر کر کھا لیں گے۔ تم یہ سینی لیتے جاؤ۔ لڑکا سینی پا کر بہت خوش ہوا اور گھر کی طرف چلا۔ راستے میں اس کو وہی سرائے ملی جہاں بڑے بھائی کا گدھا چوری کیا تھا۔ رات بسر کرنے کے لیے رک گیا۔ بھٹیارے نے کھانے کے لیے پوچھا۔ لڑکے نے کہا، میں تم کو کھلاؤں گا۔ بھٹیارے نے کہا، تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں، تم کہاں سے کھلاؤ گے؟ لڑکے نے کہا، ٹھہرو۔ سینی سامنے نکال کر رکھ دی اور کہا، بھر جا۔ یہ کہتے ہی سینی اچھے اچھے کھانوں سے بھر گئی۔ بھٹیارا اس سے نرالی سینی کو لالچ بھری نظروں سے تکنے لگا اور اس کے چرانے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ لڑکا کافی تھک چکا تھا، کھانا کھاتے ہی سو گیا۔ بھٹیارا تاک میں تو لگا ہی ہوا تھا۔ جب لڑکا سو گیا تو چپکے سے آیا اور سینی اٹھا کر لے گیا اور اس کی جگہ پر دوسری ویسی ہی سینی رکھ دی۔ لڑکا صبح سویرے اٹھا اور سینی لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو باپ اور بھائی سب اس کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور باتیں کرنے لگے۔ لڑکے نے اپنے سفر کا سارا حال بیان اور مزے لے لے کر سینی کی خوبی بیان کی۔ درزی کو سینی کی اس خوبی کا یقین نہ آیا۔ لڑکے نے کہا، امتحان لے لیجئے، آپ لوگوں کو بلوائیے، دیکھیے میں ابھی سب کے لیے اچھے اچھے کھانے چنوائے دیتا ہوں۔ لڑکے نے جب بہت ہی اصرار سے سینی کی خوبی بیان کی تو باپ نے اپنے چند دوستوں کو دعوت کی۔ سب لوگ گول دائرہ بنا کر بیٹھے اور بیچ میں سینی رکھی گئی۔ لڑکے نے کہا، بھر جا، لیکن سینی خالی کی خالی ہی رہی۔ اس نے پھر کہا، بھر جا، لیکن پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ 3-4 مرتبہ چلا چلا کر کہا، بھر جا، بھر جا، بھر جا، لیکن سینی ویسی ہی خالی رہی، خالی پڑی رہی۔ سب لوگ لڑکے کا منہ تکنے لگے اور اسے جھوٹا بتانے لگے۔ لڑکا بہت شرمندہ ہوا اور باپ تو مارے شرم کے پانی پانی ہو گیا۔ لڑکے کو ایک تو سب کے سامنے شرمندگی کا افسوس تھا اور دوسری اصلی سینی کے گم ہو جانے کا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا اور سارا قصہ بتلایا۔ یہ چھوٹا بھائی سمجھ گیا کہ یقیناً بھٹیارے ہی کی شرارت ہے اور اس نے گدھا اور سینی دونوں چیزیں چرائی ہیں۔ چھوٹا بھائی بہادر بھی تھا اور عقل مند بھی۔ ہمت باندھ کر روانہ ہوا کہ یہ دونوں چیزیں ضرور واپس لاؤں گا۔ کئی دن چلنے کے بعد اس کا گزر ایک میدان سے ہوا۔ یہ میدان پریوں کا تھا۔ رنگ برنگ کے پھول چاروں طرف کھلے ہوئے تھے۔ ہری ہری گھاس سبز محل کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ بیچ بیچ میں پانی کی سفید لہریں جاری تھی۔ ہوا خوشبو میں بسی ہوئی تھی۔ لڑکا دم لینے کے لیے، سستانے کے لیے ٹھہر گیا۔ ہوا کی مست خوشبو نے آنکھوں میں نیند بھر دی اور وہ جلدی ہی ایک گلاب کے پودے کے پاس پڑ کر سو رہا۔ لڑکا ابھی سویا ہی تھا کہ نیلم پری جو اس گلاب پر رہتی تھی اتری اور لڑکے کو
ہوا میں لے کر اڑ گئی۔ دوسرے دن لڑکے نے اپنے آپ کو ایک بہت گھنے جنگل کے بیچ پایا۔ وہ کہاں ہے، یہاں کیسے آیا؟ ابھی ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ سارا جنگل طرح طرح کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ اس کے بعد ایک بیک لال رنگ کی روشنی ساری جنگل میں پھیل گئی۔ لڑکا بڑا پریشان ہوا، بار بار سوچتا، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اتنے میں بڑے زور کی آواز اس کے کانوں میں آئی اور سارا جنگل نیلے رنگ میں رنگ گیا۔ اس آواز کو سن کر لڑکا کانپ گیا اور گھبرا کر ایک طرف بھاگا۔ اس کے بھاگنے پر جنگل کی سب پریاں ہنس پڑی۔ بات یہ بھی کہ پریاں لڑکے سے کھیل رہی تھیں۔ جب پریوں نے اپنا کھیل ختم کر لیا تو نیلم پری چھم چھم کرتی ہوئی لڑکے کے پاس آئی اور بولی، تم ہمارے میدان میں کیوں آئے؟ لڑکا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میدان آپ کا ہے، یہاں آنا منع ہے، اب کبھی نہیں آؤں گا۔ نیلم پری ہنستے ہوئے، کیا میدان پسند نہیں؟ لڑکا، جی میدان تو پسند ہے لیکن جنگل؟ نیلم پری، کیا ڈر لگتا ہے؟ لڑکا، جی ہاں۔ نیلم پری، اچھا، اپنی آنکھیں بند کرو۔ ادھر لڑکے نے آنکھیں بند کی، ادھر پری نے ہوا میں اپنا آنچل ہلایا اور سارا جنگل پھر اسی ہرے بھرے میدان میں بدل گیا۔ لڑکے نے آنکھیں کھول دی، میدان دیکھ کر جان میں جان آئی۔ لڑکے کو جب ذرا اطمینان ہوا تو نیلم پری نے پوچھا، تم کیسے آئے؟ لڑکے نے دونوں بھائیوں کا سارا قصہ سنا دیا۔ وہ سینی اور گدا واپس لینے جا رہا ہوں۔ پری نے تالی بجائی، فوراً دو دیو حاضر ہوئے۔ پری نے حکم دیا کہ جاؤ سرائے والے بھٹیارے سے سینی اور گدا چھین لاؤ۔ دیو آنن فانن سرائے میں پہنچے اور چند منٹ میں سینی اور گدا لا کر حاضر کیے دیا۔ پری نے لڑکے سے کہا، یہ گدا اور سینی لو۔ پری نے لڑکے کو ایک ڈنڈا بھی دیا اور کہا، جو شخص تمہارا دشمن ہو اس کی طرف اس ڈنڈے کو پھینک کر کہنا، ناچ۔ پھر یہ ڈنڈا اس آدمی کے پیٹھ پر خوب ناچ دکھائے گا، اتنا مارے گا کہ وہ آدمی بے ہوش ہو جائے گا۔ لڑکا کا سینی، گدھا اور ڈنڈا لے کر گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پری نے دیو کو حکم دیا کہ جاؤ لڑکے کو گھر تک پہنچاؤ۔ دیو نے حکم پاتے ہی لڑکے کو تمام سامان کے ساتھ ہاتھ پر اٹھا لیا اور ہوا میں اڑتا ہوا ان کی آن میں گھر پہنچا۔ گھر کے سب لوگ جمع ہو گئے۔ چھوٹے بھائی نے سب کو خوب دعوتیں کی اور سونے کے ٹکڑے بھی بانٹے۔ اب درزی کی شرمندگی دور ہو گئی اور سب لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔